الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل فرمایا ہے، جو اللہ کی آخری کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے کامل اسوہ اور کامل نمونہ ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے بعد کچھ لوگ دنیا میں ایسے آئے ہیں یا آئیں گے جو نیک ہوں گے، بہت پارسا ہوں گے، اللہ والے ہوں گے، لیکن وہ مکمل اور کامل نمونہ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ، حیات مبارکہ تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے جو حضور پاک علیہ السلام کے ذریعے سے جو نظام ہم کو دیا، اس نظام کو ہم اور آپ دین کہتے ہیں۔ تو دین کے متعلق کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین ہی اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی اس آیت کے بارے میں ہم غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے اسلام کو مکمل کر دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو بطور دین کے ہم نے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے گویا قرآن میں آپ الحمد سے لے کے والناس تک آپ جب پڑھیں گے قرآن، تو قرآن کریم میں جو تشریح اللہ نے فرمائی ہے، اس نظام کی جو نظام لے کر آئے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دین کا نام دیا ہے کہ دین، ہم نے دین دے کر حضور علیہ السلام کو بھیجا۔ اب وہ دین جو اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، اس دین میں کیا سیاست ہے؟ تو اگر دیکھا جائے تو اس دین میں سیاست ہے۔ دین ایک کامل چیز ہے، لیکن دین کو دو حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں، ایک آخرت اور ایک دنیا۔ ان دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دین و دنیا، تو یہ بات یہاں پر مکمل نہیں ہو رہی ہے۔ بات جو یہاں پر مکمل ہوگی وہ جب مکمل ہوگی جب دین کا ایک جز ہوگا آخرت اور دین کا دوسرا جز ہوگا دنیا۔ تو یعنی دنیا کا ہر کام انسان کا دین بن سکتا ہے، بشرطے کہ اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور پاکیزہ طریقوں پر اس کو کیا جائے، تو انشاءاللہ یہ جو ہے ہمارا ہر کام دین بن سکتا ہے۔ تو اس لیے سیاست بھی دین کا ایک حصہ ہے، اور سیاست سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ اقتدار میں اہل ایمان پہنچے، اور اقتدار میں پہنچنے کے بعد میں پھر ان کا غلبہ ہوگا۔ اب اگر سیاست کی بات کی جائے تو اس کے بعد میں کہیں ذہنوں میں یہ آنا جائے کہ مولانا صاحب بھی سیاسی ہو گئے، تو ایسا نہیں ہے۔ سیاست دین کا حصہ ہے، بس اس کو اچھے انداز میں کیا جائے۔ اب چونکہ دور چل رہا ہے الیکشن کا، تو اب الیکشن کے دور میں تمام باتیں اسی طریقے پر اور اسی عنوانات پر ہوتی رہتی ہیں، اس لیے بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بات کو واضح کیا جائے، اور ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ دین میں سیاست ہے، اس بات کو دنیا کا کوئی عالم کاٹ نہیں سکتا۔ یہ پوری ذمہ داری اور پوری اعتماد کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ دین میں سیاست ہے۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں،
حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا تھا، وَوَرِثَ لِسُلَيْمَانُ داؤد، اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں پر بھی حکومت عطا فرمائی تھی، پرندوں کی بھی بولی سمجھتے تھے۔ تو یہ جو پورا نظام اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یا دیگر انبیاء یا دیگر پیغمبروں اور دیگر نبیوں اور رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اس کی وجہ سے مقصد یہ تھا کہ دنیا کے اندر اعلاء کلمت اللہ، کلمے کو، اللہ کے کلمے کو بلند کیا جائے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیل کا نظام بنایا، محکمے پولیس کا نظام بنایا، خفیہ کا نظام بنایا۔ یہ سارے نظام کس نے بنائے؟ یہ سارے نظام سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنائے۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیعت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے تو ان کا کام ہے صرف مسجد نبوی میں نماز پڑھائیں اور مسجد کے اندر بیٹھیں، ان کا اس سیاست سے یا اسلام سے یا کسی کا مولوی صاحب کا یا مولانا صاحب کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ تو اس لیے میرے دوستو اس غلط فہمی کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے، اور سیاست دین کا حصہ ہے، اس بات کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اور جب اس بات کو سمجھ لیں گے تو پھر اعتراضات کا موقع نہیں ملے گا۔ جب تک آپ کے پاس اقتدار نہیں ہوگا، جب تک آپ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک آپ کے پاس اقتدار ہو، اور دوسرا یہ کہ آپ کے پاس جو ہے وہ خدمت خلق ہو۔ آپ دیکھیے کووڈ کے زمانے میں مسجد کو الحمدللہ یہاں پر ٹارگٹ کیا گیا۔ حضرت مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کچھ کام شروع کرو، تو میں نے کہا کہ وسائل نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھو اور کام شروع کرو۔ الحمدللہ ایک ٹیم بنائی اور 2 رکعت نماز پڑھ کر کام شروع کیا، ٹیم بنائی، 4-5 لاکھ روپے کا کام ہوا، کپڑے بانٹے گئے، راشن بانٹا گیا، پکا ہوا کھانا بانٹا گیا، کیش لوگوں کو دیے گئے۔ تو یہ کام الحمدللہ مسجد سے ہوئے، تو مسجد کو سینٹر بنا کر یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کہ کووڈ سے پہلے باقاعدہ ہفتے میں 1 دن غریبوں کو کھانا بانٹا جاتا تھا، وکلا کا انتظام کیا گیا کہ جو لوگ پریشان ہیں ان کے مقدمات کے سلسلے میں، الحمدللہ آج بھی اس پر عمل ہو رہا ہے۔ تو جس لائن سے ضرورت ہوتی ہے اس لائن سے مسجد سے الحمدللہ ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے۔ اب الیکشن کا دور ہے، اب الیکشن کے دور میں آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ایسے شخص کا انتخاب فرمائیں اور ایسے شخص کو آپ چنیں جو قوم و ملت کے لیے بہتر ہو اور قوم و ملت کے لیے کام آ سکے، اور باطل لوگوں کو آنکھ میں آنکھ میں ڈال کر بات کر سکے۔ ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو انتخاب کس کا کرنا ہے یہ آپ کی ذمہ داری، لیکن اتنی بات ہم ضرور کہیں گے کہ دیکھو یہ الیکشن بہت اہم الیکشن ہے، اور یہ کوئی خاص الیکشن نہیں ہے بلکہ عام الیکشن ہے، لیکن اس میں یہ بات ضروری ہے کہ اگر آپ صحیح انتخاب کریں گے تو انشاءاللہ مسائل سے دوچار نہیں ہوں گے۔ ورنہ ابھی آپ نے سنا ہوگا اس سے پہلے کہ روڈ پر معلوم ہوا کہ مرغے کی بریانی بند کر دی گئی، لیکن اگر آپ نے انتخاب صحیح نہیں کیا تو کل آپ کی کھچڑی بند کر دی جائے گی، کیوں انڈا کیوں لگاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کوشش کریں کہ وہ پھول جو کھل سکتا ہے اس پھول کو آپ کو مرجھانا ہے اور اس پھول کے کھلنے نہیں دینا ہے۔ اگر آپ کا کسی کے ساتھ بھید بھاؤ ہے یا کسی سے آپسی کچھ رنجش ہے یا آپسی کچھ تناؤ ہے تو اس چیز کو بھول جائیں، اور ملت کے حق میں جو شخص بہتر ہو، علاقے کے حق میں جو بہتر ہو، قوم کے حق میں جو بہتر ہو اس کا انتخاب کریں، اس کو ووٹ دیں، اور 11 تاریخ کو کوشش کریں کہ سارے لوگ گھر کے جن کا ووٹ ہے وہ نکلیں میدانوں میں اور ووٹ ڈالیں اور پولنگ بوتھ پر جائیں۔ اور ہر شخص، آپ کی یہ کوشش، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس بات کی کوشش کریں کہ کوئی آدمی ایسا نہ رہے آپ کے گھر میں جس نے ووٹ نہ ڈالا ہو۔ 11 تاریخ کو کوئی کام نہیں ہے، صرف آپ کو ووٹ ڈالنا ہے۔ ایک وضاحت میں اور کر دوں، مسجد سے کسی کی حمایت کا اعلان نہیں کیا جاتا ہے، تو الحمدللہ مسجد سے کوئی اعلان نہیں کیا جا رہا ہے کہ آپ کو کس کو ووٹ دینا ہے، یہ فیصلہ آپ کو خود کرنا پڑے گا۔ ہاں میری اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی ذاتی رائے میں کس کو سپورٹ کر سکتے ہیں، کس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن ہماری مسجد سے کوئی اس طریقے کا اعلان نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے بہرحال ہماری یہ گزارش ہے آپ سے کہ ووٹ کا استعمال ضرور کریں اور ایسے شخص کا انتخاب کریں جو آپ کے علاقے کے لیے فائدہ مند ہو، آپ کے علاقے کے لیے مفید ہو، اور جو ایسے کینڈیڈیٹ جو پچھلے سالوں کا آپ کا 5 سال پہلے تجربہ رہا تو اس تجربے کی روشنی میں آپ اس پہ غور کریں
کہ ہمیں کس کو ووٹ کرنا ہے کس کو ووٹ نہیں کرنا ہے، یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے۔ ووٹ ایک امانت ہے اور اس امانت کو صحیح آدمی تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ بس الیکشن آ گیا ووٹ ڈال دیا کام ختم ہو گیا، بلکہ ووٹ یہ آپ کی ایک ذمہ داری ہے، آپ کے پاس ایک امانت ہے شرعی اعتبار سے۔ اس امانت کو صحیح امیدوار تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر آپ نے اتحاد کا ثبوت نہیں دیا اور آپ نے اپنے اس حق کا استعمال نہیں کیا تو بعد میں پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ حالات بہت خراب ہیں، حالات بہت نازک ہیں۔ ان حالات میں ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اس ووٹ کا استعمال کریں اور ایسے شخص کا ہم علاقے کے لیے انتخاب کریں جو قوم کے لیے، علاقے کے لیے سب سے بہتر ہو سکتا ہے، اس کا انتخاب کریں۔ اگر کچھ ہمارا جو ہے آپسی من بھید ہو تو اس کو نظر انداز کریں، لیکن علاقے کے لیے جو مفید ہے اس کو سنیں، اس کو ہم چنیں۔ اور میرے دوستو، قرآن کریم میں جو الیکشن کا زمانہ آتا ہے تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ الیکشن کے زمانے میں بڑی برائیاں ہوتی ہیں۔ 2 آدمی جہاں بیٹھے ایک دوسرے کی برائی شروع کر دی، 4 آدمی جہاں بیٹھے ایک دوسرے کی برائی شروع کر دی۔ آدمی کسی نے کچھ کہا نہیں، کہیں نکلا نہیں، کسی کے بارے میں کچھ کہا نہیں، لیکن اس کے بارے میں کوئی غلط گمان قائم کر لیا۔ کہیں 2 آدمی باتیں کریں تو اچھا یہ اس کے لیے کر رہا ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو۔ ان بعض الظن اسم، کی بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور کسی کے ٹوہ میں نہ رہو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم اس کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فکرہتموہ، اس کو کوئی پسند نہیں کرتا، تو غیبت کرنا ایسا ہے گویا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ اور اس زمانے ہم سمجھتے ہیں الیکشن کے زمانے میں برائیاں بہت عام ہوتی ہیں، اللہ کا غصہ ہوتا ہے جب برائیاں عام ہوں گی، ایک دوسرے کی غیبتیں کی جائیں گی، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کی جائیں گی، تو پھر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان اعمال سے بھی ہمیں، ان کاموں سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، آپسی تعلقات کو بحال رکھنا ہے۔ پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انتخاب آپ کو کرنا ہے، کس کا انتخاب کرنا ہے یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گا متحد ہو کر، اور جو علاقے کے لیے بہتر ہو، اور پچھلے 5 سالوں میں جس کا رزلٹ آپ نے اچھا دیکھا ہو، اور جو اس پھول کو مرجھا سکتا ہے، آپ اس کا انتخاب کریں۔ یہ آپ کی اسلامی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی شرعی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی دینی ذمہ داری ہے۔ ووٹ ڈالنا اور ووٹ کا صحیح استعمال کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو آنے والی 11 تاریخ کو یہ کریں، اور جو کچھ یہ چند باتیں ٹوٹی پھوٹی تھیں جو اس جمعے عرض کر دی گئیں، انشاءاللہ آئندہ جمعے کو جو ہے وہ جو عنوانات چل رہے تھے اسی عنوانات پر انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی قرآن سے جوڑ دے، اللہ ہمیں بھی شریعت سے جوڑ دے، آپ سب کو بھی قرآن سے جوڑ دے، آپ سب کو شریعت سے جوڑ دے۔ یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ دین اسلام پر چلیں گے، شریعت پر چلیں گے، اور اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی روشنی میں ہم زندگیوں کو گزاریں گے، اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کریں گے، معاشرے سے، سماج سے برائیوں کے خاتمے کے لیے کوشش کریں گے کہ سماج سے، معاشرے سے برائیاں ختم ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا معاملہ کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا معاملہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان ہدایات کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔